اللہ تعالیٰ کائنات میں جو بھی فرماتا ہے اس میں بے شمار حکمتیں اور فوائد ہوتے ہیں۔ حکمت سے کوئی بھی حکیم کا کام خالی نہیں ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 38 دفعہ فرمایا میں حکیم ہوں، میں حکیم ہوں، عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم۔ حکیم کا کوئی بھی فعل یا قول حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یا ہوتا ہے یا ہوگا، اللہ کا جتنا بھی فعل ہے، حادثات اور یہ سارے مسائل، اس میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں اور فوائد ہوتے ہیں۔ بعض حکمتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں اور بعض حکمتیں ہماری ناقص سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب دنیا میں کوئی ایسا فعل فرماتا ہے، جیسے کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی مصیبتیں آئیں، مشکلات آ گئیں، آفات آ گئیں، تو اس پر لوگوں کے رویے مختلف ہو جاتے ہیں۔ جو میٹیریلسٹ، مادہ پرست لوگ ہوتے ہیں، وہ ظاہری اسباب پہ نظر رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انسیڈنٹ تھا، یہ ایک اتفاق تھا، ہوتا رہتا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یہ رویہ اپناتے ہیں۔ اور جو عقل پرست لوگ ہوتے ہیں، وہ اس فعل الہی کو اپنی عقل کے ترازو پر تولتے ہیں اور جانچتے ہیں۔ اگر سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھ میں آتا تو پھر مختلف فعل الہی پر اعتراضات کرتے ہیں، مگویاں کرتے ہیں، کلمات نا شکر ان کی زبان سے نکلتے ہیں اور وہ جاری ہوتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فعل اور اس کے کام پر اعتراضات کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے قرآن پاک میں، لا یسألو اما یفعلو وہم یسألون، جو میں کرتا ہوں میرے سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، میں تم سب سے پوچھوں گا۔ اور عقل پرست لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے فعل الہی اور اللہ کے ان کاموں پر اعتراض اٹھاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ تو ناانصافی ہے، بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے، قدرت کی ستم ظریفی ہے۔ عام طور پر اس طرح کے لفظ تحریروں میں ملتے ہیں، آرٹیکل میں ملتے ہیں، مختلف لیکچر میں ملتے ہیں۔ قدرت کی ستم ظریفی، شاید آپ نے یہ جملہ سنا ہو۔ قدرت اللہ کو کہتے ہیں، ستم فارسی میں ظلم کو کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اللہ کا ظلم ہے، قدرت کی ستم ظریفی، اللہ نے ظلم کیا ہے، اللہ نعوذ باللہ ظالم ہے، اللہ کو ترس ہی نہیں آیا، وہ دیکھو کیا کر دیا اس نے۔ حالانکہ اللہ نے کیٹاگوریکل فیصلہ فرمایا قرآن پاک میں، کیا؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، بے شک اللہ تو کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا ہے، لوگ اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو مختلف خوش نصیب اور نیک بخت بندہ اور قوم وہ ہوتی ہے جو اللہ کے ایسے فعلوں پر نہ مادہ پرستی والا نظریہ رکھتی ہے، نہ عقل پرستی والا رویہ اپناتی ہے، وہ محض ایمان بالغیب رکھتی ہے، کہتی ہے جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوا ہے وہ مالک کی طرف سے ہے، سمجھ آتا ہے نہیں آتا ہے، ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے حکم اور فیصلے کے علاوہ نہ کچھ ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو لیکن ان حالات کے اندر، ان حادثات اور ایسے مشکلات کے اندر جو ہے یہ ہمیں کیا سبق دیتی ہیں، اس میں حکمتیں کیا ہوتی ہیں؟ بعض دفعہ حکمتیں سمجھ نہیں آتی، بعض دفعہ حکمتیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ یہ آئے دن سیلاب کے جو آفات ہے، زلزلوں کی آفات ہے، مہنگائی، غربت، تنگ دستی اور مختلف شکلوں میں رنگ برنگی، میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے
قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم ومن تحت ارجلکم، اے نبی کہہ دو وہ قادر اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے بھی تمہیں عذاب دے، تمہارے نیچے سے بھی تمہیں عذاب دے۔ ابن عباس فرماتے ہیں اوپر سے اللہ کا عذاب یہ ہے کہ اللہ آسمان سے خیر کا نازل کرنا روک لے، اور نیچے کا عذاب یہ ہے کہ اولادیں نافرمان ہو جائیں، ماتحت نافرمان ہو جائیں، جن پر اطاعت کرنا اور حکم ماننا فرض ہے وہ نافرمان ہو جائیں۔ تو ان حالات کے اندر ہمیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ایسی مشکلات اور آفات آتی ہیں تو اس میں حکمتیں بہت ساری ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی حکمت جو قرآن ہمیں بتاتا ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ چیزیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دنیا میں فعل ہوتے ہیں ہمارے دل میں خوف پیدا کرتی ہیں، خوف خدا میں اضافہ پیدا کرتی ہیں، درس، عبرت اور سبق ہمارے لیے نصیحت چھوڑتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْفِيفًا، ہم جو بھی دنیا میں اپنی نشانیاں بھیجتے ہیں صرف تمہیں ڈرانے کے لیے، تمہارے اندر خوف پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ جس میں خوف پیدا ہو گیا وہ اللہ سے ڈرتا ہے اس بات میں کہ میں کوئی ایسا کام نہ کر دوں کہ وہ ناراض ہو جائے۔ اور عقل مند بندہ وہ ہے جس کے اندر خوف خدا زیادہ ہو۔ رأس الحکمت مخافت اللہ، حضور فرماتے ہیں ہر حکمت اور دانائی کی بنیاد اللہ کا خوف ہے، اللہ کا خوف ہے۔ خوف ہوگا کہ وہ ناراض نہ ہو جائے تو پھر بندہ جو ہے اس کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بندے کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، اور جو ہے وہ یہ موجودہ نشانیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آسمان سے باتیں کرتی بلند و بالا عمارتیں یکدم زمین میں زمین بوس ہو گئیں، اور یہ زمین جو ہے وہ پورے پورے شہروں کو ایک لقمہ بنا کے نگل گئی، اور یہ بے لگام پانی جو پورے پورے گھروں کو اپنا لقمہ بنا ڈالتے ہیں، اور یہ مہنگائی کے طوفان جو لوگوں کو عزت جان بیچنے پہ مجبور کر دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھ کے بھی بندے میں خوف پیدا نہ ہو، بندے میں تبدیلی پیدا نہ ہو، بندے میں کیفیت چینج نہ ہو، وہ ویسے کا ویسا لگا رہا ہے، یہ سب ہوتا رہا ہے، بے خوف رہے، حرام نہ چھوڑے، گناہ نہ چھوڑے، سیدھے رستے پہ نہ آئے، بے خوف ہی لگا رہے، کوئی اس میں جو ہے وہ تبدیلی نہ آئے، تو پھر یہ وقت آنے کی دیر ہے کہ جو وقت اس پر آیا ہے وہ آپ پر بھی آ جائے گا، اس میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ کا دل میں خوف اور امید، دو چیزیں ہوتی ہیں، بے خوف ہونا یہ بھی کفر ہے، اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہونا یہ بھی کفر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے نا امید ہونا یہ بھی کفر ہے۔ مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارتا ہے، خوف ہوتا ہے اس کی ناراضگی کا، اور امید ہوتی ہے اس کی رحمت اور فضل کے وسیع ہونے پر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میرا قیامت کے دن ایک پاؤں جنت کے اندر ہو اور ایک پاؤں جنت سے باہر ہو، میں پھر بھی ڈروں گا کہ وہ بے نیاز ذات اپنا فیصلہ بدل ہی نہ دے۔ سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں اگر محشر کے دن آواز لگے کہ سب سے پہلا شخص جس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، تو مجھے رب سے رحمت سے امید ہوگی کہ وہ میں ہی ہوں گا، اور اگر یہ آواز لگے کہ سب سے پہلا وہ شخص جس کو آج جنت دوزخ میں داخل کیا جا رہا ہے، تو میں بے نیاز ذات سے ڈروں گا کہ کہیں وہ میں ہی نہ ہوں۔ نہ بے خوف ہونا ہے اور نہ امید ہونا ہے، اس کے درمیان جو ہے وہ زندگی گزارنی ہے۔ جو آپ کے اندر خوف خدا میں اضافہ کر دیں، اللہ سے ڈرنے کا، خوف کا بڑھنے کا سبب ہوں، ان کو سنا کریں، ان میں بیٹھا کریں، اور جو تقریریں، جو وعظ، جو لیکچر، جو نصیحتیں بے خوف کر دیں، کیا کرنا ہے عمل کر کے، اے جان میٹھا اگلا کہیں تھا، ہم حضور کی امت ہیں، بخشے بخشوائے ہیں، بس ضرورت ہی کوئی نہیں ہے ان افعال کی، ڈرو ہی نہیں ہے، اسی بس ڈھول بجا کر ہی جنت میں چلے جانا ہے،
حضور نے ہمارا ہاتھ پکڑ کے کر دینا ہے۔ اس طرح کی تقریریں جو آپ کے اندر بے خوفی سی پیدا کریں، آپ کے اندر جو ہے وہ جو کچھ تھوڑا بہت نیکی کا جذبہ ہے وہ بھی ختم کر دیں۔ جی ماشاءاللہ اب تو ہم بخشوائے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مولوی صاحب نے تقریر کی اور اس نے ان کو ڈرایا، ان کو خوف دلایا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا، تو لوگ کہنے لگے جی بس کرو جی مولوی صاحب تو سیدھے ڈراندے ہی رہندے ہو، آپ تو ڈراتے ہی رہتے ہیں، بس کر دو۔ ایک دفعہ میں نے سود کے موضوع پہ درس دیا تو کہتے جی سر جی اتنی سختی نہ کیا کرو، اتنا ڈراتے رہتے ہیں۔ شوگر کی مرض میں جو بندہ مبتلا ہو نا، اس کے سامنے چینی کی فضیلتیں نہیں سنائی جاتی، چینی کی بڑی شان ہے، چینی کھانے کے بڑے فائدے ہیں، اس کے سامنے چینی کی فضیلتیں نہیں سنائی جانی، اس کو ڈرایا جانا ہے کہ چینی نہیں کھانی، اے ہو جائے گا، اے مصیبت، اے پریشانی بن جائے گی۔ پورا قرآن اور صاحب قرآن دونوں کے دنیا میں آنے کا مقصد سورۃ فرقان کی پہلی آیت میں اللہ کیا بیان کرتا ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، یہ فرقان اپنے بندے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہم نے، کیوں؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ جہان والوں کو یہ رسول اس کتاب کے ذریعے ڈرائے۔ نذیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حضور کی صفت ہے، نذیر حضور کی بھی صفت ہے اور قرآن کی بھی صفت ہے۔ معنی کیا ہے؟ ڈرانے والا، نظارت سے ڈر خوف پیدا کرنا، بے خوف نہیں کرنا۔ اور دوسری یہ ہے کہ یہ جو دنیا میں آفتیں آتی ہیں اور دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں اور مشکلات آتی ہیں، یہ اس بڑی آفت جو قیامت کی صورت میں آئے گی اس کے خوف کو یاد دلانے کے لیے آتی ہیں۔ یہ چھوٹے موٹے جھٹکے ہیں، ایک بڑا جھٹکا آنے والا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو ڈرو اس رب سے جس کے حکم سے ایک بہت بڑا زلزلہ ان قریب آنے والا ہے۔ اس جھٹکے نے کئیوں کی جانوں کو لیا، کئیوں کی بلڈنگوں کو ختم کیا، کئیوں کے برج گر گئے، مکان گر گئے، دیواریں گر گئیں، ایسے ہی ہے نا۔ اور وہ جھٹکا جو یہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے اس بڑے جھٹکے کی یاد دلاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اس سے ڈرو۔ وہ اس سے کیا چیزیں گریں گی؟ یہ دیواروں کا گرنا، پہاڑوں کا ختم ہونا اور مکانوں اور بلڈنگوں کا زمین بوس ہونا، یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں۔ جو وہ جھٹکا آئے گا جس سے ڈرنے کا تمہیں پہلے بتایا جا رہا ہے، سورۃ حج کی دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی ماں اپنی گود سے بچے کو اٹھا کے پھینک دے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، دیواریں، گھر، بلڈنگیں گر گئیں۔ اس زلزلے اور جھٹکے سے کیا گرے گا؟ ہر ماں جو اپنے پیٹ میں بچے کا اٹھائے پھرتی اور حمل ہے اس کو، اس زلزلے کے خوف سے لوگوں کی اور ماؤں کی جو حمل ہیں وہ گر جائیں گے، وہ بچے گر جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور جس کو بھی تو دیکھے گا ایسے نظر آئے گا جیسے بے ہوش بندہ ہوتا ہے، مدہوش ہوتا ہے۔ اور یہ نہیں سمجھنا کہ یہ کوئی واقعی بے ہوش ہے اور واقعی اس پر کوئی شکر کی کیفیت ہے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، یہ حالت اس لیے ہوئی کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جو جھٹکے ہوتے ہیں اس بڑے جھٹکے سے ڈرانے کے لیے اور اس کی یاد دلانے کے لیے آتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کے 6 سال گورنر رہے ہیں، اور وقت کا خلیفہ تھا سلیمان بن عبد الملک، اس کے زمانے میں یہ مدینہ کے گورنر تھے۔ ایک دفعہ آندھی چلی، بارش آئی اور سیاہ بادل ہر طرف چھائے، ایک خوف اور گھبراہٹ کا عالم ہوا۔ تو خلیفہ نے عمر بن عبدالعزیز کو اپنے دربار میں بلایا اور بلا کے اپنی گھبراہٹ کا اظہار کیا کہ مجھے یہ جو حالات بن گئے اور یہ موسم بن گیا، مجھے اس سے کچھ گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ جتنا پیسہ زیادہ ہو اور دولت زیادہ ہو بندے کو موت سے ڈر لگتا ہے، اور جتنا پیسہ اور دولت بندہ آگے بھیجتا ہے موت سے محبت ہو جاتی ہے۔
تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت سلمان بن عبد الملک کی یہ کیفیت بھانپ گئے، تو آپ نے نصیحت آموز ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا انما ھذا صوت النعمہ فکیف اذا سمعت صوت عذاب. اے سلمان بن عبد الملک امیر المومنین، یہ بارش، یہ بادل تو اللہ کی رحمت ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ رحمت والا ماحول بنا ہے تو آپ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی ہے. جب عذاب والا ماحول بنے گا قیامت کے دن تو پھر آپ کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ چھوٹی آفتیں اس بڑی آفت کا یاد دلاتی ہیں، لیکن خوش نصیب ہے جس کو یہ آفتیں دیکھ کے وہ آفت یاد آ جائے اور وہ کچھ اس میں تبدیلی آئے اور وہ اپنی زندگی کی راہوں کو تھوڑا موڑے اور ان کا رخ تبدیل کرے. خوش نصیب ہوتا ہے، ورنہ ایسی حالت میں بھی بندہ بے خوف رہتا ہے. اور یہ جو دنیا میں ہی بندے کو اوپر نیچے سے کوڑے پڑتے رہتے ہیں، عذاب الہی کی آفات میں گھرا رہتا ہے. آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اور آج تک تاریخ بتاتی ہے، من جملہ اس کے اسباب میں سے، روحانی اسباب میں سے، جو مادی اسباب ہیں وہ تو ظاہری اسباب بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن روحانی اسباب میں سے، اور حقیقت میں یہی بڑا سبب ہوتا ہے، سب سے بڑا جو اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب کا، وہ بے حیائی ہوتا ہے. بے حیائی جب قوموں میں بڑھتی ہے پھر زمین پر وہ قومیں بوجھ بن جاتی ہیں، اور زمین اس قوم کو بوجھ سمجھتی ہے، اور یا تو وہ نگل لیتی ہے اور یا پھر ان کو اپنے اوپر ہی مار دیتی ہے، اور وہ زلزلے کی صورت جو ہے وہ اس کو اختیار کر لیتی ہے. لہذا حیا اپنا کم از کم ایک مسلمان کا، حضور نے فرمایا الحیاء من الایمان، ایمان ہو اور حیا نہ ہو تو ایمان ہی نہیں ہے، اور حیا ہو تو ایمان، دونوں لازم ملزوم ہے. مومن بندہ حیا سے دور تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایک اللہ سے حیا ہوتا ہے اور ایک لوگوں سے حیا ہوتا ہے. مجھے بتاؤ، جب بندہ ان اللہ اور بندوں ان دونوں کے حیا کو اتار کے پھینک دے تو میرے حضور نے فرمایا اذا لم تست فصنع ما شئت، جب تو اپنے اوپر سے حیا کی چادر کو پھینک دے تو جو تو مرضی کر، تیرے اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں. کیونکہ جانوروں میں حیا اور شرم کے احساسات نہیں ہوتے ہیں، جانوروں میں شرم حیا کے جذبات نہیں ہوتے ہیں، اور اگر بندے بھی نہ ہو تو وہ 2 ٹانگوں والا یا 4 ٹانگوں والا برابر ہے، جانور ہے. شکل و صورت انسان جیسی ہو تو اس کو کیا کرنا ہے، کیونکہ ان میں بھی شرم حیا نہیں، ان میں بھی شرم حیا نہیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک کے حجرے میں حضور تشریف لائے. آپ جب دروازے سے داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ بی بی کے پاس کوئی بندہ کھڑا ہے، اور اس بندے کا منہ بی بی پاک کی طرف تھا اور اس کی پشت دروازے کی طرف تھی جس طرف سے حضور داخل ہوئے، یعنی چہرہ حضور اس کا نہیں دیکھ رہے تھے، اور وہ عائشہ پاک سے باتیں کر رہا تھا. تو جو ہی دروازے میں داخل ہوئے اور اپنی گھر والی کے ساتھ ایک اجنبی بندے کو دیکھا تو حضور کے چہرے پہ غصہ آیا اور آپ کا چہرہ سرخ ہوا، اور اسی غصے اور غضب میں آپ تشریف لائے. تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھانپ گئی، جان گئی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت کو. آپ کے بولنے سے پہلے ہی اماں جی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا رضائی بھائی ہے، یہ میرا رضائی بھائی ہے. رضائی بھائی وہ جو دودھ کے رشتے سے بھائی بنتا ہے، ایک ماں باپ کے ذریعے سے بھائی بنتا ہے، ایک دودھ کے رشتے سے بھائی بنتا ہے. جس ماں کا بندے نے دودھ پیا ہے، سکی ماں نہ صحیح، دوسری ماں تھی، اس کا دودھ پیا تو اس کے جتنے بچے بچیاں ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، وہ اس کے بہن بھائی لگیں گے، اور ان کے ساتھ رشتہ محرم والا ہو جاتا ہے، اور وہ اس کے محرم بن جاتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھا کہ یہ کوئی غیر محرم میری گھر والی کے ساتھ کھڑا ہے، اور آپ غصے میں آ گئے، غیرت میں آئے، شرم حیا آپ پر جو سب سے زیادہ جس میں آپ فائق تھے اور برتر تھے، تو اس لیے آپ پر غصے ہوئے. لیکن آپ کی بات سن کر اماں جی کی، آپ میں وہ غصہ فوراً رفع ہو گیا. تو لیکن یہ شرم اور حیا تھا کہ اپنی گھر والی کے ساتھ کسی اجنبی کو دیکھ کے آپ کو غصہ آیا. آپ بھی خلق عظیم کے مالک تھے، ہم زیادہ اخلاق والے ہیں، اپنی گھر والی کو
بنا سنوار کے کہتے ہیں آؤ ادھر مل کے آئیں، اور گھر والی کے ساتھ اپنے دوستوں کو بٹھا کے چائے پی کے بعد میں پوچھتے ہیں سناؤ بھابھی کیسی تھی، شرم حیا کا جنازہ ہی نکل گیا ہے، اور کیا کیا خود ہی ان کے سامنے سنوار کے کرتے ہیں۔ ایک ادھر سے خلق عظیم کے مالک میرے کریم نبی کا اخلاق یہ ہے، بلا شرم حیا کو نکال کے پیچھے بھی کوئی اخلاق رہ جاتا ہے؟ شرم حیا نکال دو اور پیچھے کہتے رہو یہ جی اخلاق ہے، اچھا رویہ ہے، نرم رویہ ہے، برداشت ہے، بردباری ہے، یہ بھی کوئی اخلاق ہے جس میں حیا نہ ہو اور جس میں شرم نہ ہو؟ تو ہمیں تو شرم اور حیا کو آج تو بے شرمی اور بے حیائی کو اپنے لیے ترقی سمجھا جاتا ہے، اور ایک معذرت کے ساتھ والدین اپنی بیٹی کو بے حیا ہونے پر اور بے شرم ہونے پر مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، مبارک ہو بیٹی آپ ڈانسر بن گئی ہیں، آپ ایک موسیقی کار گلوکار بن گئی ہیں۔ کیا یہ بھی دن ہم نے دیکھنے تھے؟ ساری قوموں پر عذاب آیا تو بے حیا قوم جو ہے اس پر اللہ کا عذاب جلدی بڑھتا ہے۔ گھر میں صفائی کی، جھاڑو دیا اور کوڑا کرکٹ اٹھا کے آپ نے دوسرے کے دروازے کے سامنے ڈال دیا، وہ جتنا مرضی برداشت کرنے والا تھا، حلم والا تھا، اس نے اٹھا کے پھینک، کوئی بات نہیں ہے، اس نے بردباری کا مظاہرہ، اگلے دن پھر آپ نے ڈال دیا، اگلے دن پھر آپ نے ڈال دیا، اگلے دن پھر آپ نے ڈال دیا، وہ کب تک برداشت کرے گا؟ آخر وہ بھی تو ایکشن لے گا۔ یہ زمین تیری اور میری نہیں ہے، یہ والارض مددناها، یہ زمین کا فرش اللہ کا ہے، میرا اور آپ کا نہیں ہے۔ یہ آسمان کی چھت میری اور آپ کی نہیں، اللہ کی ہے، جس کے اوپر بستے ہیں اور جس کے نیچے رہتے ہیں۔ جب میں اپنے کرتوتوں اور کرداروں کے کوڑا کرکٹ اور گندگی اور گھلاستوں کو ان کے ذریعے اللہ کی فرش اور اس کے چھت کو گندا کرتا رہوں گا تو آخر تو وہ بھی غیرت مند ہے، اللہ بھی غیرت مند ہے۔ میرے حضور نے فرمایا سب سے زیادہ غیرت مند اللہ ہے، اور اس کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ غیرت مند محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بے حیا قومیں جب بنتی ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کے کوڑے برستے ہیں۔ لازمی نہیں آپ ساری قوم اور ساری امت کو حیا کی چادر نہ میں پہنا سکتا ہوں نہ آپ پہنا سکتے ہیں، اپنے سے تو شروع کر سکتے ہو۔ اپنی آنکھ کو تو حیا کا زیور پہنا سکتے ہو، اپنے جسم کو تو حیا کی دنیا میں لا سکتے ہو۔ سوال قوم اور امت کا نہیں ہونا، سوال مجھ سے میری زندگی کا ہونا ہے، مجھ سے میرے بارے ہونا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے تیری جوانی رہے بے داغ۔ بوڑھے جو ہیں وہ بھی حیا سے خالی ہو گئے، جوان علامہ اقبال فرماتے ہیں خواتین کی طرح رہنا سہنا پسند کرنے لگے، خواتین مردوں کی طرح رہنا سہنا پسند کرنے لگی۔ اللہ امت کو چادر فاطمہ الزہرا کا صدقہ امت کو حیا نصیب فرمائے اور ان راہوں پر دوبارہ گامزن فرمائے۔ اور آخری بات جو اس سلسلے میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، یہ جو آفات، یہ جو مصیبتیں اور مشکلات امت پر، قوم پر اجتماعی اور انفرادی آتی ہیں، مجھے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اس سارے وقوع اور معاملات میں بطور مسلمان کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو ہر ایک کو ایسے جو ماحول کے اندر اس پر کرنا فرض ہوتا ہے، باحثیت انسان چاہے جائے کہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اس پر تو بطریق اولا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ لفظ عام فام ہے، مفہوم عام ہے، لیکن اس کا انٹرپریٹیشن اور اس کی ایکسپلینیشن میں جب جائیں گے تو بڑا وسیع معنی رکھتا ہے۔ حقوق العباد کا لحاظ رکھنا چاہیے، ایسے ماحول میں ضروری ہے کہ ہم حقوق العباد کا لحاظ رکھیں۔ عام لفظ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، لیکن اگر آپ کے اندر اتنی وسعت اور حیثیت نہیں ہے کہ کسی مجبور، مظلوم، مصیبت زدہ کا ہاتھ پکڑ سکیں، سہارا بن سکیں، اس کو سکون کی دنیا میں لا سکیں، تو میں آپ سے یہ کہوں گا اگر آپ ایسی حیثیت اور ایسی طاقت نہیں رکھتے تو کم از کم ایسی پوزیشن نہ اختیار کریں کہ وہ لوٹے ہوئے کو پھر لوٹنا شروع کر دیں، جو مظلوم ہے اس پر مزید ظلم کا سبب بنے، جو مجبور اور مصیبت زدہ ہے اس کی مصیبت اور مجبوری میں اضافے کا سبب بنے۔ ایسا نہ کرنا۔ اگر آپ نے ایسا کیا
اور سمجھیں گے کہ میں اپنے لیے آسانیاں اور اپنے لیے آسائشیں بنا رہا ہوں ایسا کر کے، نہیں، اپنے لیے تو مصیبتیں جمع کر رہا ہے، آفتیں جمع کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ گھر کو آگ لگی تھی، سامان جل گیا تھا، کچھ سامان بچا جل جانے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ زلزلہ زدگان، سیلاب زدگان، ان کے لیے سامان جو امدادی یا کسی بھی صورت میں اکٹھا ہوتا ہے، وہ اکٹھا کرنے والے اپنی ذاتی پراپرٹی سمجھ کے بیچ دیتے ہیں، کھا جاتے ہیں، فروخت کر دیتے ہیں، ان مستحقین تک پہنچتا ہی نہیں ہے۔ مصیبت کے مارے، غربت کے مارے، مہنگائی کے مارے لوگ ضرورت کے محتاج ہوتے ہیں، اور لوگ جو ہیں اس مجبوری اور مہنگائی سے فائدہ اٹھا کر چیزوں کو دیکھا دیکھی اور مہنگا کر دیتے ہیں، اور چیزوں کو بڑھا دیتے ہیں، اور کئی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ذخیرہ اندوزی شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ امت کو اور قوم کو اس چیز کی ضرورت ہے، لیکن وہ جمع کر رہے ہوتے ہیں، اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر رہے ہوتے ہیں۔ مجبوروں کی مجبوری سے فائدہ، مظلوم کے اوپر مزید ظلم، تجھے تو چاہیے تھا کہ اس کو ریلیف دیتا، اس کو جو ہے مزید سستی چیز بیچتا، جو جمع کیا ہوا اس کے دروازے اور منہ بھی کھول دیتا، امت کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، لوگوں کے لیے کچھ لقمہ کھانے کو ملے اور ان کی زندگی باقی بچے، ایسا ماحول پیدا کرتا۔ لیکن تو ایسا نہیں کر رہا اور سمجھ رہا ہے کہ میں بہت کچھ جمع کر لوں گا، بہت کچھ زندگی مستقبل کی سنوار لوں گا۔ قطعاً ایسا نہیں ہے، تو اپنے لیے مصیبتیں اور پریشانیاں جو ہے وہ جمع کر رہا ہے۔ کم از کم ہمیں ایسے حالات میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، ان مہنگائی اور غربت کے حالات میں ہم لوگوں کی غربت اور مجبوریوں کا جو صاحب ثروت لوگ ہیں کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بندہ سن کے جو ہے وہ جگہ ڈھونڈنے کو مجبور ہوتا ہے۔ کون آسمان کا کوئی کنارہ نہیں کہ بندہ دنیا سے نکل جائے، زمین پھٹے اور ہم اندر چلے جائیں، ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ ایک مجبور کو اور ایک مظلوم کو اور ایک محتاج کو اس کی مجبوری سے کتنا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اور ایسے حالت میں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں۔ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ سلمان بن عبد الملک جو کہ وقت کے خلیفہ تھے، ان کے زمانے میں ایک دفعہ حالات ایسے بن گئے، غربت، مہنگائی، بے روزگاری، اور لوگوں کے حالات جو ہے نا وہ بڑے اندوہناک ہو گئے۔ تو آپ نے مدینے کے گورنر عمر بن عبدالعزیز کو بلایا اور آپ نے 1,00,000 درہم، 1,00,000 چاندی کے سکے آپ نے جو ہے پیک کر کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو پکڑائے، اور آپ نے فرمایا خذ ھذا المئۃ الف درہم وتصدق علیہ، یہ 1,00,000 چاندی کے سکے لے جاؤ، 1,00,000 درہم لے جاؤ اور مدینے کے غریب لوگوں میں تقسیم کر دو۔ آپ نے وہ پکڑے اور کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، توجہ، آپ نے فرمایا یہ صدقہ خیرات غرباء میں، عوام میں، مستحق لوگوں میں یہ جو پیکج خلیفے کی طرف سے دیا جا رہا ہے اور یہ ریلیف پیش کیا جا رہا ہے عوام کو، ایسا کرنا بڑا ثواب کا کام ہے، بڑا اجر ہے اس پر۔ لیکن یا امیر المومنین، کیا میں آپ کو ایسا فعل نہ بتاؤں، ایسا عمل نہ بتاؤں جو اس عمل سے بھی اجر اور ثواب میں بڑا ہے، اللہ کے ہاں اس سے بھی بڑا وہ اجر رکھتا ہے؟ تو سلمان بن عبد الملک کہنے لگا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بات کڑوی ہے لیکن حقیقت پر مبنی ہے۔ فرمانے لگے یا امیر المومنین، قوم صاحبو کا فی مظالم لہم، آپ کے ارد گرد یہ جو وزیر مشیر بیٹھے ہیں نا، آپ کو پتہ نہیں ہے، حقیقت میں آپ کو پتہ نہیں، کیونکہ آپ کو ان کی کرداروں کا پتہ نہیں ہے، لیکن میں نے تحقیق کی، مجھے معلوم ہوا آپ کے ارد گرد رہنے والے آپ کے بل بوتے پر غریب عوام اور ان لوگوں کو پراپرٹی، جائیدادیں اور ان کے حقوق انہوں نے غصب کیے ہیں اور ضبط کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ مہنگائی اور غربت اس لیے عوام میں پیدا ہوئی ہے۔ یہ 1,00,000 چاندی کے سکے تقسیم کرنے کا ثواب اتنا نہیں ہے جتنا یہ بڑا ثواب ہے
کہ آپ ان سے لوٹے ہوئے مال سارے کے سارے حق لے کر تک پہنچا دیں، اللہ کو یہ بڑا پسند ہے۔